بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی اور اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت اب پورے غزہ پر قبضے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، جبکہ غزہ میں عوام پر مظالم کے پہاڑ توڑنے میں محو اسرائیلی حکومت کو بین الاقوامی دباؤ کے ساتھ اب اندرون ملک اور دنیا بھر سے یہودیوں کی جانب سے بھی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تازہ ترین پیش رفت میں 31 ہائی پروفائل اسرائیلیوں نے غزہ میں اسرائیلی فاقانہ مہم پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے خاتمہ مستقل جنگ بندی کے مطالبے کے ساتھ غزہ کی غذائی قلت پر اسرائیل پر سخت ترین پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نامور اسرائیلی شخصیات کے اس گروپ میں ماہرین تعلیم، فنکار اور دانشور شامل ہیں۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کو لکھے گئے خط کے 31 دستخط میں اکیڈمی ایوارڈ یافتہ یوول براہم، سابق اسرائیلی اٹارنی جنرل مائیکل بین یار، اسرائیل کی پارلیمنٹ کے سابق اسپیکر اور یہودی ایجنسی کے سابق سربراہ ابراہم برگ اور اسرائیل کا سب سے بڑا ثقافتی اعزاز باوقار اسرائیل انعام کے متعدد اصول کنندگان بھی شامل ہیں۔ خط میں اسرائیل پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ غزہ کے لوگوں کو بھوک سے مرنے اور لاکھوں فلسطینیوں کو جبری طور پر پٹی سے نکالنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس لیے بین الاقوامی برادری کو اسرائیل پر سخت پابندیاں عائد کرنی چاہیے جب تک کہ وہ اس ظالمانہ مہم کو ختم نہیں کرتا اور مستقل جنگ بندی کا نفاذ نہیں کرتا۔ خط کے دیگر دستخط کنندگان میں مزور مشل نومان، رآن الیگزینڈر روچز اور ایوارڈ یافتہ دستاویزی فلم ساز گولڈن لائن جیتنے والی فلم لبنان کے ڈائریکٹر سیمول مازور، شاعر ہارون شفتائی اور کوریوگرافر پینٹو نمایاں ہیں۔ اس وقت غزہ میں اسرائیل کی جنگ کی بڑھتی ہوئی ہولناکی پر تنقید اور اس کے فوری خاتمے کا مطالبہ خود اسرائیل کے اندر اور وسیع تر عالمی یہودی ڈائسپورا کے اندر کمزور فلسطین بچوں کی تصویروں اور خوراک کی تقسیم کے مراکز پر بھوکے فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسز کی فائرنگ کے ویڈیوز کلپس کی وائرل ہونے کے بعد تیزی سے بڑھ رہی ہے، مگر یہ خط اس وقت شائع کیا گیا ہے جب میڈیا رپورٹ بتا رہی ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم انتہا پسند یہودی اتحادیوں کو خوش کر کے اپنی حکومت بچانے کے لیے غزہ کی پوری پٹی پر ایک مرتبہ پھر قبضے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، جس کی اسرائیلی فوج کی جانب سے پہلے ہی مخالفت کی جا چکی ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ غزہ پر قبضے کے منصوبے کو امریکی شہبات بھی حاصل ہے اور شاید عرب ملکوں کی رضامندی بھی، کیونکہ امریکہ کی حکمران ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر لینسے گراہم نے امریکی ٹی وی پر کہا ہے کہ مذاکرات کا دروازہ بند ہونے کے بعد حماس کے ساتھ اپنی جنگ میں اسرائیل نے ایک نئی حکمت عملی وضع کی ہے۔ اسرائیل نتیجے پر پہنچا ہے کہ وہ حماس کے ساتھ جنگ بندی سے ایسا نتیجہ حاصل نہیں کر سکتا جو اسرائیل کی حفاظت کے لیے تسلی بخش ہو، چنانچہ وہ غزہ میں وہی کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے دوسری جنگ عظیم میں ٹوکی اور برلن میں کیا تھا، یعنی اس جگہ کو طاقت سے حاصل کریں، پھر فلسطینیوں کے لیے ایک بہتر مستقبل پیش کرتے ہوئے معاملات دوبارہ شروع کریں، اور امید ہے کہ اس کے بعد عرب ممالک مغربی کنارے اور غزہ کے امور کو سنبھال لیں گے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔